يصلاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت قابل سطح احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آج ختم بخاری شریف کے حوالے سے احناف کے موقف کے متعلقہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، اور اس عالمی فتنے نے احناف علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف عوام کو کرنے کے لیے ایک موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث ہے، اور احناف کے پاس قرآن بھی نہیں، احناف کے پاس حدیث بھی نہیں، بلکہ احناف کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں نے آج بخاری شریف کے حوالے سے چند ایک گفتگو میں آپ کے سامنے خصوصاً طلباء کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بخاری کی بات کرے تو میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ بخاری ہمارا ہے یا ان کا، یعنی بخاری احناف کا ہے، بخاری اہل سنت والجماعت کا ہے، امام بخاری علماء دیوبند کا ہے، یا بخاری اس فتنے سے تعلق رکھنے والے غیر مقلدین کا ہے، بخاری ہے کن کا۔ میں مختصر سی گفتگو کروں گا کیونکہ وقت بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ آدمی تفصیل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواست دامت برکاتہم کا میں نے عرض کیا کہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ایسا سٹیج قائم کیا کہ جس میں علماء دیوبند کے ہر جماعت کو اپنے موقف بیان کرنے کا پورا حق دیا۔ سچی بات یہ کہ ایسے سٹیجوں کی بہت کمی ہے کہ جس میں علماء دیوبند کی اجتماعی قوت کو مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ اس اجتماع کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے موقف اختیار یہ کیا بخاری ہمارا ہے یا ان کا، اس کے لیے میں امام بخاری کے والد کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کے اساتذہ کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کی زندگی کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کی موت کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کے راویوں کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کے اساتذہ کا تذکرہ کروں گا، اور امام بخاری کے مسئلوں کا تذکرہ کروں گا۔ کیا کوئی ایک بات اس کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ اگر امام بخاری کا والد یہ میرے موقف پر ہو، امام بخاری کی زندگی یہ میرے موقف کی تائید کرے، امام بخاری کی بخاری یہ میرے موقف کی تائید کرے، پھر بخاری میرا ہوا ورنہ بخاری ان کا ہوا۔ میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے امام بخاری اپنے حوالے سے، امام بخاری نے تذکرہ اپنے باپ اسماعیل کا کیا۔ امام بخاری نے فرمایا سمع ابی ان مالک ابن انس، میرے والد اسماعیل نے امام مالک بن انس سے حدیث کا سماع کیا، اور میرے والد نے ورآ حماد بن زید، حماد بن زید کی زیارت کی ہے، اور اپنے والد کے بارے میں کہا وصاف ابن المبارک بکلتا یدیہ۔ امام بخاری نے اپنے باپ کے بارے میں 3 باتیں کہی۔ نمبر 1 میرے والد نے مالک بن انس سے حدیث کو سنا، نمبر 2 حماد بن زید کی زیارت کی ہے، نمبر 3 عبداللہ بن مبارک سے ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں امام مالک بن انس کون تھا؟ وہ غیر مقلد تھا یا مجتہد تھا؟ امام ابو حنیفہ کا معتقد تھا یا مخالف تھا؟ اس نے زیارت کی حماد بن زید کی، حماد بن زید امام حنیفہ کا شاگرد تھا، اس نے مصافحہ کیا اور مصافحہ بھی 2 ہاتھوں سے کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے امام حنیفہ کے شاگرد سے کیا۔ امام بخاری اگر حدیث پڑھے ابو حنیفہ کے شاگرد سے، اگر حدیث کو سنے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے، اگر وہ زیارت کرے ابو حنیفہ کے شاگردوں کی، اگر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں سے، پھر مجھے یہ بات کہنے دیجیے ابو حنیفہ کو تو نہیں مانتا، ابو حنیفہ کو میں مانتا ہوں، مصافحہ 2 ہاتھ سے تو نہیں کرتا، میں کرتا ہوں۔ بخاری کا باب تیرا نہیں ہے، بخاری کا باب میرا ہے۔ نمبر 2 نے بخاری کی بات کی ہے، امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے امام بخاری نے بخارا میں پڑھا۔ بخاری نے کس سے پڑھا؟ امام وکی سے پڑھا۔ وکی کے بارے میں علامہ ذہبی کہتا ہے کان یفتی بقول ابو حنیفہ، ابو
حنیفہ کا مقلد تھا. امام بخاری نے سب سے پہلے عبداللہ بن مبارک سے پڑھا. عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد تھا. امام بخاری نے بخارا میں رہ کے ابو حفص کبیر سے پڑھا, وہ حنفی المذہب تھا. امام بخاری نے سب سے پہلے جس کتاب کو پڑھا وہ کتاب جامع سفیان تھی. سفیان ثوری کون تھا؟ جس کے بارے میں یزید بن ہارون نے کہا کان سفیان یاخذ الفقہ عن علی بن مصر من قول ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کی فقہ مجموعہ تھا. بخاری نے مکہ میں گیا, اس نے پڑھنا شروع کیا. ابو عبد الرحمن المقری سے یہ شاگرد تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا, یہ پڑھنے کے لیے بصرہ میں گیا, اس نے پڑھا. عبداللہ بن انصاری سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا, اس نے بصرہ میں پڑھا. ابو عاصم النبیل سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا. امام بخاری کوفہ میں گیا, اس نے پڑھا. عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا, اس نے پڑھا. ابو نعیم سے خزیر بن دجین سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا, یہ پڑھنے کے لیے بغداد میں گیا. امام احمد بن حنبل سے پڑھا, وہ شاگرد تھا حضرت قاضی ابو یوسف کا. قاضی ابو یوسف شاگرد تھا امام ابو حنیفہ کا. پھر مجھے کہنے دیجیے اگر بخاری پڑھنا شروع کرے ابو حنیفہ کی فقہ سے, اگر پڑھنا شروع کرے ابو حنیفہ کے مقلدوں سے, اگر پڑھنا شروع کرے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے, پھر بخاری تیرا نہیں ہے, بخاری میرا ہے. میرے دوستوں میں اگلی بات کہہ دو, میں نے وقت تھوڑا نعرے نہ لگائیں, بس میری بات کو سنے. میں تھوڑے وقت میں بات لمبی کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر اب آپ سے کہتا ہوں جب سفر لمبا ہو اور وقت تھوڑا ہو پھر گاڑی کی رفتار ذرا تیز ہوتی ہے, اس لیے میں کبھی رفتار اپنی تھوڑی سی تیز کر لیا کرتا ہوں. نمبر 2, آگے چلیے. امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا. میں مانتا ہوں نا امام بخاری نے پڑھا تو کس سے پڑھا؟ علماء میں مستقل ایک بحث چلتی ہے, ایک سند سب سے عالی ہوتی ہے, ایک سند سب سے نچلے درجے کی ہوتی ہے. ہر محدث کی شان یہ ہوتی ہے, ہر محدث یہ چاہتا ہے میری سند سب سے آگے چلا جائے. امام بخاری کی بخاری اٹھائیے, بخاری نے